بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردس بن الجعفي البخاري رحمه الله تعالى اللهم نفعنا بعلوم علومكم آمين يا رب العالمين أنه قال وفي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او في الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا عادت لم تصلي ولم تصوم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. باب ترک الحائض الصوم نہیں ہے باب حدیث شروع کہاں سے کی باب ترک الحائض المناسك كلها إلا الطواف باب ترک الحائض الصوم سے ہے کہ نہیں؟ جی جی پھر کیوں باب کو چھوڑ دیا؟ وہ درمیان گزشتہ سبق کلام ہو رہا تھا. قال رحمه الله باب ترك الحائض الصوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے باب قائم کیا تھا مباشرت الحائض، حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کے حکم میں، اور اس مباشرت کی 3 صورتیں بتائی تھی. ایک صورت بالاتفاق ناجائز ہے یعنی دخول کرنا، جمع کرنا. ایک صورت بالاتفاق جائز ہے، ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے. تیسری صورت جو تھی وہ مختلف فی تھی کہ ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال کر تفخیص کرنا، ران وغیرہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ تمہارے سامنے گزر گیا تھا. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حائضہ عورت کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا جائز ہے اور کیا چیزیں کرنا جائز نہیں ہے اس کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. اس میں پہلا بتایا صوم، کہ حائضہ عورت کے لیے روزہ رکھنا یا روزہ اس کے لیے درست نہیں ہے، اس صورت میں اس کو روزہ کو چھوڑ دینا پڑے گا. اور اگر افطار سے 10 منٹ پہلے بھی حیض آ گیا تو اس صورت میں وہ روزہ اس کا ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں اس روزے کی بھی اس کو قضا کرنی پڑے گی. تو حالت حیض میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ترک الحائض صوم، حائضہ عورت صوم کو ترک کر دے گی. اور اس سلسلے میں حدیث بیان کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطرین. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر نکلے. اب یہ عید کون سی تھی؟ عید الفطر کی تھی یا عید الاضحیٰ کی تھی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شک نہیں ہوا، انہیں تو معلوم ہے، لیکن ان کے بعد جو ان کے شاگرد ہیں ان شاگرد کو شک ہوا کہ یہ عید الفطر کا موقع تھا یا عید الاضحیٰ کا موقع تھا. اس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی فمر علی النساء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اوپر گزرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تمہارے سامنے پہلے گزری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مدینہ منورہ میں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانے کا حکم فرمایا. اور اس میں حکم یہ بھی تھا کہ حائضہ عورت ہے وہ بھی نکلیں، اور اگر اس کے پاس برقع نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، تو اپنی ساتھن کا، اپنی سہیلی کا برقع لے کر، سہیلی کا اوڑھنی لے کر نکلے. اور اس سلسلے میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی آبادی کو، مسلمانوں کی کثرت کو بتلانا چاہتے تھے، اس وجہ سے سب کو نکلنے کے لیے حکم فرمایا.
اب اس وقت عورتوں کے لیے عیدگاہ جانا جائز ہے یا نہیں، وہ سارے مسئلے میں تم کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس وقت عورتوں کے لیے عیدگاہ جانا جائز نہیں ہے، بغیر ضرورت کے اس کو بغیر پردے کے نکلنا بھی جائز نہیں ہے، پردے کے ساتھ بھی عیدگاہ وغیرہ میں جانا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ خیر بہرحال عید کی نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، پنچ وقتہ کی نماز کے لیے بھی عورتوں کو گھر سے نکلنے کے لیے کیا حالات کی وجہ سے علماء نے منع فرما رکھا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس عورتیں بھی اس میں جمع ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں بھی بہت ساری آئی ہوئی ہے، اور چونکہ وہ مائک کا زمانہ نہیں تھا، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آواز نہ پہنچی ہو، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کے پاس پہنچے، اور عورتوں کے پاس پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی وعظ اور نصیحت فرمائی۔ اس وعظ اور نصیحت میں یہ کہا، یا معاشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو۔ الصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، اس وجہ سے صدقے میں صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ کرنے کے لیے کوئی بڑی رقم یا بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی چیز ہو اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے تو وہ درست ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے اخلاص چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، ریاکاری وغیرہ نہ ہو، تو اس صورت میں وہ صدقہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، صدقہ کیا کرو، فإني أُورِثْكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس وجہ سے کہ جہنم کی اکثریت میں مجھے عورتیں دکھلائی گئی ہے۔ یا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے طور پر، یا اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے ہیں اس وقت۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں اکثر عورتوں کو، اور جہنم میں اکثریت عورتوں کی مجھے دکھلائی گئی ہے، اس وجہ سے تم لوگوں کو بہت زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے آدمی بچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس وجہ سے تمہیں أُورِثْكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں تھیں مدینہ منورہ کی، ان میں سے فقلنا، کسی نے کہا، وَبِمَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں جو اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے اس کی وجوہ، اس کا کس وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوگی؟ وَبِمَ یا رسول اللہ، کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جہنم میں جانے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بتائی، تکفرن اللعان، تم لعنت ملامت زیادہ کرتی رہتی ہو، اس وجہ سے لعنت ملامت، جیسے عامتاً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کیا ہے، جانوروں کو بھی، گھر کی چیزوں کو بھی اس طریقے سے ملعون ہو، دور ہو، اللہ کے رحمت سے دور ہو، یا اس قسم کے جملے کہا کرتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو، اس وجہ سے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں زیادہ جانے کا موقع ہوتا ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا عورتوں کو اپنی زبان میں کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے لعنت ملامت اور بری الفاظ یا بری بد دعائیں وغیرہ جو عامتاً دیتی رہتی ہے، تو مر جا، تو چلی جا، تو ہلاک ہو جا، تو کیوں ختم نہیں ہوتی وغیرہ، اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان تمام الفاظوں سے عورتوں کو بچنا چاہیے۔ دوسرا تکفرن العشیر ذکر کیا، اور کہ شوہر کی ناشکری کرتے ہو، اس میں بھی بتایا تھا، شروع پہلی حدیث آئی تھی کہ ساری زندگی عورتوں کی فرمائش پوری کرتے رہو، لیکن اگر ایک مرتبہ اس کی فرمائش پوری نہیں کرو گے تو ساری فرمائشیں جو اب تک تم نے پوری کی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور کہے گی کہ تیرے یہاں کر مجھے ملا کیا، دو چیچڑے اور دو لیٹڑے، سمجھ میں آ گیا کیا مجھے دیا، سمجھ میں، اس وجہ سے وہ ناشکری زیادہ کرتے ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کی شکر گزاری کریں اور شوہروں کی ناشکری نہ کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفرن اللعان و تکفرن العشیر۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، تم لوگوں کے اندر
دین عورت میں ناقصات العقل ہے اور ناقصات الدین ہے، یعنی عقل میں بھی کیا ہے کمزوری ہے اور دین میں بھی کمزوری ہے۔ عقل میں کمزوری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جذبات کو رکھا ہے اور اس جذبے میں آ کر وہ آگے نہیں سوچتی کہ اس کا کیا اثر ہوگا یا اس کا کیا فرق پڑے گا۔ عامةً تم دیکھو گے تو مثلا ایک مثال میں یہ ہے کہ اگر کہیں صدقہ کی فضیلت بیان کرو، سمجھنا ہے، یا گناہ کی یا جہنم کی سزا کی یا اس قسم کی کوئی تذکرہ کرو، کوئی بات چیت کرو، تو مردوں کے اوپر اثر ذرا تاخیر سے ہوتا ہے، مردوں پر تو اثر ہوتا ہے، لیکن وہ آگے کو سوچ کر کیا کرتا ہے، ذرا اطمینان سے رہتا ہے۔ اور کیا ہے، عورتوں کو اگر اس قسم کی کوئی چیز آ گئی تو فوراً جذبات میں آ کر وہ کیا ہے اپنے زیورات کو بھی اٹھا کر وہ دے دیتی ہے، وہ نہیں سوچتی آگے کہ اس میں کیا ہوگا۔ تو یہ اس کو ناقصات العقل کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ عقل کی کچھ اس میں کمزوری ہے یا وہ پاگل ہے یا گانڈی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ آگے کا سوچ کر کام نہیں کرتی، بلکہ جذبات میں آ کر کام کر لیا کرتی ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں دیکھا میں نے ناقصات العقل میں سے اور ناقصات الدین میں سے، اور ناقصات العقل کے باوجود بڑے سے بڑا سمجھدار، چاہے وہ ہٹلری زمانہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا سمجھدار آدمی کو بھی عورت کیا ہے چٹکیوں میں نچا دیتی ہے، انگلیوں پر نچا لیتی ہے اور اس کو کیا ہے بیوقوف بنا لیتی ہے۔ تو اتنی کم جذباتی کم ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے آدمی کی عقل کو گم کر دینا، بڑے سے بڑے آدمی کی عقل کو کیا کر دینا، اس کو ختم کر دینا اور اس کو کیا ہے اپنے قبضے میں کر لینا یا اس کو نچا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بہت ہی بڑا کمال عطا فرمایا ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں دیکھا میں نے ناقصات العقل میں سے اور ناقصات الدین میں سے، اذهب لے لیتے ہیں للب الرجل الحازم، بہت ہی محتاط، سمجھدار، عقل مند انسان کی عقل کو لیتی ہے، من احداکن، تم میں سے ہر ایک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وما نقصان دیننا یا رسول اللہ، ہمارے دین میں کمی کیا ہے، کیا نقصان ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مرد جو ہے وہ پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور تم لوگ جو ہو آدھے دن حیض کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا نہیں کر سکتے اور آدھے دن کیا ہے فرائض کو ادا کرتے ہو، یعنی مہینے میں 20 دن تم فرائض کو ادا کرتے ہو اور ہمارے نزدیک 10 دن حیض کی وجہ سے فرائض کو ادا نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اکثر حیض 15 دن ہے، اس وجہ سے ان کے یہاں تو برابر ہوگا، ہمارے نزدیک لیل اکثر حکم الکل کی وجہ سے ہوگا۔ بہرحال اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس شہادت المرأۃ مثل شہادت الرجل، شہادت کے سلسلے میں بھی کسی چیز میں گواہی دینے کے لیے 2 عاقل مرد کافی ہے، اور اگر عورت ہو تو 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوگی، تو گواہی میں بھی گویا کہ اس کی آدھی گواہی کا اعتبار کیا گیا۔ اس وجہ سے الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، قلنا، ہم نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، قال فذلک من نقصان عقلها، اس کے یہ عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے تمہاری عقل کو نصف قرار دیا گیا۔ الیس اذا حاضت، کیا تم میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی ہے، لم تصلی ولم تصم، نہ تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ وہ کیا ہے نماز پڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، تو اس وجہ سے یہ گویا کہ دین کی نقصان ہو گیا، دین کی کمی ہو گئی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترجمۃ الباب کو اس سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے حالت حیض میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے حالت حیض میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو روزہ کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور اگر روزہ ہے بھی اور اگر حیض آ گیا تو اس صورت میں وہ روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، معتبر قرار نہیں دیا جائے گا، اس روزے کی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ لم ولم تسمى قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها، یہ تمہارے دین کے نقصان میں سے ہے۔
मुसन्निफ रहमत अल्लाह ताला अलैह ने किताब सलात में तुम्हारे सामने बयान किया था कि सबसे पहले हैज की शुरुआत हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई। जब तक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थी वहाँ तक ये बात नहीं थी, लेकिन उस दरख्त को खा लेने की वजह से जब जन्नत से निकाले गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, तो उस वक्त दुनिया में आने के बाद उनको हैज की शुरुआत हुई। जब हैज की शुरुआत हुई तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे हैज आ गया है, अब इस सूरत में मैं क्या करूं, नमाज पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था। इस वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह जल्ल जलालहू से पूछूंगा और पूछ कर बताऊंगा। चुनांचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फिर उनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला से पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने को मना फरमाया, नमाज से रोक दिया। तो इस वजह से औरत हालत हैज में नमाज नहीं पढ़ेगी। इसी तरीके से जब हैज के बाद रोज़े का वक्त आया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने रोज़े के मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज के ऊपर कयास करते हुए कह दिया कि रोज़ा भी मत रखो। तो चूंकि पहला हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने तरफ से माफ़ किया था, इस वजह से औरतों को हालत हैज में जो नमाज जाती है उस नमाज की कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर उस वक्त नमाज पढ़ने का कज़ा करने का हुक्म दिया जाता तो डबल हो जाती और एक किस्म की मशक्क़त होती। इस वजह से हालत हैज में नमाज पढ़ने की क्या है इजाज़त नहीं है। बखिलाफ रोज़े के कि अगर रोज़े 10 गए हैं या 15 गए हैं तो दूसरे 9 महीनों में या दूसरे 11 महीनों में इतने रोज़े को रख लेना कोई मशक्क़त और कोई तकलीफ नहीं है। इस वजह से हालत हैज में जो रोज़े गए हैं उस रोज़ों की कज़ा करनी पड़ेगी। जी। قال رحمه الله باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. وقال ابراهيم لا باس ان تقرا الايه ولم يرى ابن عباس او بالقراءه بالجنب باسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. قالت ام اتي كنا نؤمر ان نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس اخبرنا ابو سفيان ان حرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلا قولي مسلمون. وقال أتى عن جابر وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا يصلي تمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت له وزدت والله إني لم أحج العام. قال لعلك نفست؟ قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह हाइज़ा औरत के लिए जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि क्या क्या चीज़ें करना जायज़ है और क्या चीज़ें करना जायज़ नहीं है उसको तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि तुक़ज़िल हाइज़ुल मनासिक कुल्लहा इल्ला तवाफ़ु बिल बैत, यानी हज के जितने अरकान हैं हाइज़ा औरत हालत हैज़ में उन तमाम अरकान को अदा करना चाहे तो वो कर सकती है। समझ में आ गया? मसलन मीना में जाना, एहराम बांधना, मीना में जाना और इसी तरीके से अरफात में जाना और अरफात में दुआ करना, जिक्र करना, ये सारा कर सकती है। लेकिन सिर्फ बैतुल्लाह में तवाफ़ करना जायज़ नहीं है, इस वजह से कि तवाफ़ नमाज के मानिंद है और वो मस्जिद में होता है और हाइज़ा औरत जो है वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, इस वजह से वो तवाफ़ करना उसके लिए जायज़ नहीं है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मसले को यहाँ पर तुम्हारे सामने जिक्र किया है और शुर्रा की अक्सर राय भी यही है जो मैंने अभी तुम्हारे सामने जिक्र की। हमारे हजरत अब्दुल्लाह शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू फरमाते हैं कि अगर मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बताना चाहते होते कि हाइज़ा औरत हज के तमाम अरकान कर सकती है, बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती, तो ये मसला तो फिर क्या है किताबुल हज का हुआ,
حج کے ذیل میں یا حج کے ضمن میں اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا. یہاں تو پھر وہ بے موقع آ جائے گا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی باب بے موقع ذکر نہیں کیا ہے. اس وجہ سے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ایک دوسرے مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں. اور وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں. حالت حیض میں ذکر کرنا چاہے تو ذکر کر سکتی ہے یا نہیں. حالت حیض میں درود پڑھنا چاہے دعا کرنا چاہے تو یہ تمام افعال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہمارے نزدیک حالت حیض میں حائضہ عورت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس وجہ سے پوری ایک آیت کی تلاوت نہیں کر سکتی. اگر کوئی عورت ایسے کسی مدرس ہے یا کہیں معلمہ ہے اور اس صورت میں اگر اس کو مجبوری ہے تو وہ پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کے ساتھ الحمد للہ اس طریقے سے کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قرآن پاک کے الفاظ کو وہ پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. بولنا چاہتی ہے تو بول سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کہنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وغیرہ جو ہے وہ تلاوت کے اعتبار سے تلاوت کے نیت سے پوری آیت نہیں پڑھ سکتے. ہاں دعا کیا کر سکتی ہے اور یہ چونکہ دعا کے الفاظ ہے اس وجہ سے دعا میں یہ چیزیں کر سکتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے اس مسئلے میں دوسری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حالت حیض میں اگر کوئی عورت تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت کرنا جائز ہے. نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. یہ تو پہلے تمہارے سامنے گزر گیا. لیکن ذکر اذکار وغیرہ کرنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جائز ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حائضہ عورت صرف طواف نہیں کر سکتی. طواف کے علاوہ دوسری جتنی عبادتیں ہیں چاہے وہ ذکر ہو چاہے وہ تلاوت ہو وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. سمجھ میں آ گیا. یہ ہمارے حضرت کی رائے ہے اور وہ ظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سے جو دوسرے اقوال ذکر کیے ہیں تائید میں وقال ابراہیم اس سے ابراہیم نخعی مراد ہے. وقال ابراہیم لا باس ان تقرؤ الآیہ کو ایک آیت کے مطابق اگر ایک آیت پڑھ لے تو ایک آیت کا پڑھنا حالت حیض میں عورت کے لیے منع نہیں ہے. وہ پڑھ سکتی ہے. یہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. ولم یرا ابن عباس اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی حرج نہیں دیکھتے بالقراءۃ للجنوب باسن حالت جنابت میں اگر کوئی آدمی قرات کرے تو یہ قرات کرنے کو وہ ممنوع قرار نہیں دیتے وہ جائز قرار دیتے ہیں. وکان النبی اور استدلال کرتے ہیں وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. ہر حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر رہتے تھے. اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ذکر کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. اس وجہ سے انہوں نے استدلال کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی اس میں شامل ہو گئی تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے. اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی ہوتے تھے لیکن کیا ہے اس وقت بھی یہ چیزیں ہوتی تھی. تو یہ استدلال کیا کہ حالت جنابت میں اور اسی طریقے سے حالت حیض میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز اور درست ہے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ. وکالت ام عطیت فرماتی ہیں کننا نؤمر ان نخرج الحیض ویکبرنا وتکبیرہم ویدعونا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا گیا تھا. ہم کو عیدگاہ لے جایا جاتا تھا. ہم عیدگاہ جاتے تھے اور چونکہ حیض ہوتا تھا ہم میں سے بعض عورتوں کو اس وجہ سے حیض میں نماز وغیرہ تو نہیں پڑھتی تھی لیکن وہاں تسبیحات وغیرہ یا ذکر وغیرہ جو کچھ ہوتا تھا وہ ذکر کرتی تھی دعا کرتی تھی اور دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام وغیرہ لیتی تھی. تو معلوم ہوا
کہ اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا جائز اور درست ہے۔ وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تمہارے سامنے شروع میں کتاب الایمان سے پہلے حدیث ہرقل گزری ہوگی کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا تھا اور وہ خط ہرقل کے سامنے پڑھا گیا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان، اب تو ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، اگرچہ اس وقت میں حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، لیکن بادشاہ نے جب ان کو پوچھا اور اس وقت انہوں نے سب کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا گیا تو اس خط میں قرآن پاک کی آیت تھی اور وہ قرآن پاک کی آیت اس ہرقل کے سامنے پڑھی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ پڑھنے والا مسلمان تو تھا نہیں، غیر مسلم تھا، اور غیر مسلم تو ناپاک ہوتا ہے اس کی جنابتوں کی وجہ سے یا اس کی عدم طہارت کی وجہ سے، تو اس نے وہ آیتیں کو پڑھی تو معلوم ہوا کہ اس حالت میں قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا، تلاوت کرنا جائز اور درست ہے، اس وجہ سے یہ جائز اور درست ہوگا۔ قال ابن عباس اخبرنی ابو سفیان، یہ کہ ہرقل نے منگائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اور پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہاں تک کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہاں سے مسلم تک یہ پوری کی پوری آیت تھی قرآن پاک کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھی تھی اور وہ خط میں پڑھا گیا تو معلوم ہو کہ حالت جنابت میں اس طریقے سے پڑھنا، آیتوں کو پڑھنا جائز اور درست ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس مسلک کو استدلال کرنے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے نزدیک قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ ہم جو ناجائز قرار دے رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وجہ سے ہے اور قرآن پاک کی وجہ سے ہے، جس کی دلائل اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو بغیر آڑ کے، بغیر کپڑے کے، بغیر کسی چیز کے ہاتھ لگانا وغیرہ جائز نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس وجہ سے ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ذکر کیا اس میں استدلال کی وجہ سے ہمارے نزدیک بہت سارا اس کے اندر میں کلام ہے، اور یہ ہے کہ ذکر کرنا جو ہے وہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کرنا یہ دوسری چیز ہے، تلاوت کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقولہ ذکر کیا گیا یا یہ کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یذکرک اللہ احیانا ہی، ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، تو اللہ کی یاد کرنا تسبیحات پڑھنا وغیرہ ہے، اور یہ تسبیحات وغیرہ پڑھنا جائز ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وقال عطاء عن جابر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں تشریف لے گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا، موضع شرف میں جب گئی ہے تو موضع شرف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا۔ اس حیض کے آنے کی وجہ سے انہیں معلوم تھا کہ حیض کے آنے کی وجہ سے اب میں نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی، اب میں حج کے لیے بھی کیا کر سکتی ہوں وہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھ کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں حج کے لیے اس سال نہ آتی تو کتنا اچھا ہوگا، میں نے حج کا احرام باندھ لیا اور مجھے حیض آنا شروع ہو گیا، اب حیض کی وجہ سے میں اب عبادت وغیرہ تو نہیں کر سکتی، یہ سوچ کر وہ رونے لگی تھی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، حیض یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بناتے آدم پر ایک چیز مقرر کر رکھی ہے، ہر عورت کو حیض آتا ہے، تجھے بھی حیض آیا، اس وجہ سے اس میں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے جو دوسرے کام ہیں وہ سارے کام کرتے رہو، صرف طواف کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد بتایا
کہ حالت حیض میں طواف کرنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے تمام کام کرنے کی اجازت و رحمت فرمائی، اس میں تلاوت بھی آ گئی تو گویا کہ تلاوت کرنا بھی جائز ہو گیا۔ ہماری طرف سے جواب یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مسجد میں بیت اللہ میں چونکہ طواف ہوتا ہے، حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اس وجہ سے، اور طواف بھی کالصلاۃ ہے، نماز کی طرح اس میں سب احکامات پائے جانے چاہیے، اس وجہ سے عورت کے لیے کیا ہے حالت حیض میں طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے لیے ہم نکلے، نہ نذکر الا الحج، اور ان دنوں میں ہم حج ہی کو سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ زمانۂ جاہلیت میں حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو افضل الفجور سمجھا جاتا تھا، حج کے دنوں میں صرف حج ہی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو ہمارے سامنے صرف حج ہی تھا، اور حج ہی کے ارادے سے نکلے اور حج ہی کی نیت ہم نے کی تھی۔ فلما جینا صرف، جب صرف پر ہم آ گئے تو میں تمستو ناپاک ہو گئی، فدخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور اس حال میں رو رہی تھی، فقال ما یبکی، کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے رولا رکھا ہے؟ قل تو لودیت، تو میں نے کہا کہ کاش خدا کی قسم اگر میں اس سال حج کے لیے نہ آتی تو کتنا اچھا تھا، میں تو حج کے لیے آئی اور مجھے حیض آ گیا، اور حیض کی وجہ سے وہ جو حج کے احکام ہیں، حج کے کام ہیں وہ میں نہیں کر سکتی، میرا آنا تو بیکار گیا، اس وجہ سے میں نے یہ سوچا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک نفست، شاید کہ تو حائضہ ہو گئی ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی گزری تھی کہ حیض کو نفاس کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کرنا جائز اور درست ہے، اس میں بھی اس کو ذکر کیا تھا۔ قلت نعم، قال فإن ذلك شيء كتب الله على بنات آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر ایک چیز ہے جو اس مقرر کر رکھی ہے، حیض کا آنا، وہ تمہارے پر بھی آ گیا، اس وجہ سے اس سے ناراض ہونے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فافعلی ما یفعل الحاج، حاجی حضرات جو کچھ کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ سارے عمل تم کرتے رہا کرو، یعنی مینا میں بھی جاؤ، مینا میں بھی شب گزاری کرو، مزدلفہ میں بھی جاؤ، مزدلفہ میں بھی سب گزاری کرو، عرفات میں بھی جاؤ، عرفات میں بھی سب گزاری کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، دعا کرو، یہ ساری چیزیں حالت حیض میں کرنا جائز اور درست ہے۔ ففلی ما یفعل الحج غیر ان لا تطوفی بالبیت، مگر یہ کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو یہاں تک کہ تو پاک ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک آدھ آیت کو پڑھ لینا، یہ جائز اور درست ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، لیکن جیسا میں نے بتایا کہ ہمارے حنف کے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، اگر مجبوراً کہیں کرنی بھی پڑے تو پوری آیت نہ پڑھے، بلکہ ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے اگر پڑھتی رہے تو یہ پڑھنا جائز اور درست ہے۔ جی نہیں، عورت کو اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، مسلسل آیتوں کو تلاوت کرنا، مسلسل قرآن پاک کو پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو پڑھانا پڑے، مثلاً اگر کہیں معلمہ ہے اور اس کو وہاں پڑھانا پڑتا ہے تو اس میں الحمدللہ رب العالمین ہے، تو اس میں صرف الحمد پھر سانس لے لے، پھر رک جائے، للہ پھر سانس لے، رب العالمین، اس طریقے سے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، سمجھ میں نا۔ اب اگر حافظہ ہے تو حافظہ عورت کو تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ میں آئے نا، حافظہ ہے تو اس کو بھی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر 10 دن تلاوت نہیں کرے گی تو بھول جائے گی، یہ بھی نہیں ہے، بقیہ 20 دن ہے، اس 20 دن میں زیادہ تلاوت کر لیں، لیکن اگر ان دنوں میں بھی اگر اس کو کوئی ضرورت ہو تو پوری آیت ایک ساتھ، جیسا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس طریقے سے نہ کریں،
بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے. قال رحمه الله باب الاستحاذة به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام عن ابي عائشة رضي الله عنها انها قالت فاطمة بنت ابي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اتم افراد الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك ارق وليس بالحيضة فاذا قلت الحيض فاتركي الصلاة فاذا ذهب قادرها فاغسل عنك الدم وصلي. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کتاب الحیض میں عورتوں کو 3 قسم کے خون آتے ہیں. ایک کو تو کہا جاتا ہے حیض، دوسرے کو کہا جاتا ہے نفاس، اور تیسرے کو کہا جاتا ہے استحاضہ. اس میں حیض اور نفاس یہ 2 خون تو رحمدانی سے نکلتے ہیں، اس وجہ سے اس کا حکم تمہارے سامنے بتا دیا گیا. تو تیسرا جو خون ہے اس کو استحاضہ کہا گیا. یہ استحاضہ کا جو خون ہے وہ رحم سے نہیں آتا، بلکہ ارکن ایک کوئی رگ ہے، اس رگ سے وہ آتا ہے. یعنی رگ میں سے وہ خون نکلتا ہے. اگر چاہتا وہ اسی راستے سے باہر نکل رہا ہے، لیکن اس صورت میں اس خون کو استحاضہ سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کو بیماری کا خون قرار دیا جائے گا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حالت استحاضہ کو تمہارے سامنے ذکر کیا. استحاضہ کا حکم تقریباً طاہرہ کا حکم ہے. جس طریقے سے طاہرہ عورت کو نماز پڑھنی پڑتی ہے، جس طریقے سے طاہرہ عورت جماع کر سکتی ہے، کرا سکتی ہے، اس طریقے سے حالت استحاضہ میں بھی جماع کرنا کرانا اور اس حالت میں نماز پڑھنا بھی جائز اور درست ہے. لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، وضو اور غسل وغیرہ کا کیا ہوگا، اس میں بہت ساری تفصیلات ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر استحاضہ کا صرف یہی ایک باب ذکر کیا، اور باب کو اور دوسرے مسائل وغیرہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استحاضہ کے سلسلے میں ذکر نہیں کیا. سب سے زیادہ استحاضہ کے سلسلے میں اگر کسی نے کیا ہے تفصیلات ذکر کی ہے تو حضرت ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ مستحاضہ عورت کا کیا حکم ہوگا. مستحاضہ عورت کے احکامات کے سلسلے میں کبھی اتنا تو ہے کہ جس وقت حیض ختم ہو جائے اس وقت کو حیض کے ختم ہونے کے بعد ایک غسل کر لے اور غسل کر کے نماز پڑھے. اب اس ایک وضو سے نماز پڑھے یا ہر وقت نیا غسل کرے یا کس طریقے، اس قسم کی جو روایتیں ہیں بہت ہی مختلف روایتیں ہیں. حضرت اقدس شیخ الحدیث انور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ محدثین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ذکر کیے ہیں کہ وہ غسل کرے 2 نماز کے لیے یا ایک نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو کرے، کیا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بطور علاج کے تھے یا علاج کے نہیں تھے، حکم کے تھے. اس میں محدثین کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے اور وہ متعین نہیں کر سکے کہ علاجاً یہ کہا گیا ہے یا حکماً یہ کہا گیا ہے. اس وجہ سے اس مسئلے میں بہت سارے اختلافات ہیں. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کا بھی اختلاف ہے. ان قریب ہم تمہارے سامنے اس کو ذکر کریں گے. بہرحال حالت حیض میں نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن جب حیض کا ایام ختم ہو جائے اور یہ خون استحاضہ کا شمار کیا جائے تو اس استحاضہ کی حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اگر شوہر کے ساتھ جمع کرنا چاہے تو جمع بھی کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو استحاضہ ہوا تھا یا نہیں، اور اگر ہوا تھا تو کتنی عورتوں کو ہوا تھا. ابھی میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کے احکامات بتائے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی استحاضہ ہوتا تھا، اور بعضوں کو تو بہت سخت ہوتا تھا. جو حدیث پاک میں ذکر کیا جاتا ہے اتنی کثرت سے خون نکلتا تھا، اتنے تیزی کے ساتھ خون نکلتا تھا. موجودہ زمانے میں اگر ایسی طریقے سے ایسے زور سے اگر خون نکلے تو شاید یہ عورتیں برداشت نہ کر سکیں اور کیا ہے انتقال ہو جائے. سمجھ میں ہے. لیکن آتا ہے موجودہ زمانے میں بھی استحاضہ ہوتا ہے، لیکن وہ معمولی سا خون آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خون آتا ہے.
यहाँ जो खून आता था वो इतना खून आता था कि गुस्ल करने के बाद लगान में खुंचे में अगर पानी रखकर वो खड़ी होती थी तो वो पानी भी सारा का सारा येलो हो जाता था। इससे अंदाजा करो कि कितना खून आता होगा। बहरहाल दूसरी बात यह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के ज़माने में औरतों को इस्तिहाज़ा था, वो कितनी औरतें थी। तो इस सिलसिले में अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन 11 औरतों के नाम जिक्र किए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन 11 औरतों को इस्तिहाज़ा हुआ था और इनकी हदीसें इस्तिहाज़ा की इन 11 औरतों की जिक्र की जाती है और ये उनका नाम लिया जाता है। इन 11 औरतों में अज़वाज मुतहरात में से भी कोई था या मुतहरात में से कोई नहीं था, इसमें भी दो कौल जिक्र किए जाते हैं। एक कौल ये है कि हज़रत सौदा, हज़रत हमना बिन्त जहश वगैरह जो थी क्या है वो उनको इस्तिहाज़ा का मर्ज था और उनको इस्तिहाज़ा होता था। हज़रत मैमुना के सिलसिले में भी जिक्र किया जाता है। लेकिन बाज़ हज़रात का कहना ये है, बाज़ मुहद्दिसीन का कहना ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को इस्तिहाज़ा तो हुआ है, लेकिन अज़वाज मुतहरात में से कोई मुस्तहज़ा नहीं हुई। और दलील ये बयान करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक इर्क है, एक रग है, रग का खून है जो शैतान के मस करने की वजह से वो निकलता है। तो यहाँ पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को क्या है शैतान मस करे, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इस वजह से वो ये कहते हैं कि अज़वाज मुतहरात में से किसी को क्या है इस्तिहाज़ा नहीं हुआ। दूसरा कौल है कि नहीं, अज़वाज मुतहरात में से भी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह का नाम जिक्र किया जाता है। तो उस वक्त फिर ये जवाब होगा कि इनको ये इर्क है, मर्ज है, और मर्ज का होना ये कोई बैद नहीं है। इंसान होने के नाते सहाबा को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को मर्ज हो सकता है, लेकिन वो शैतान के मस की वजह से नहीं होगा, इतना तवज्जो हो सकती है। बहरहाल हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमतुल बाब मुनक्किद किया, बाबुल इस्तिहाज़ा। अब इस्तिहाज़ा किसे कहते हैं? जो हैज़ की मुद्दत है कम से कम 3 दिन, हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है 10 दिन, 3 दिन से कम खून आए या 10 दिन से ज़्यादा खून आए, वो सब बीमारी का खून है, वो हैज़ का खून नहीं है। निफास की मुद्दत है, कम की तो कोई तादाद नहीं है, लेकिन अक्सरियत की मुद्दत है 40 दिन। अगर 40 दिन बच्चा पैदा होने के 40 दिन से ज़ायद 41, 42, 45 दिन खून आए तो 40 दिन तक वह निफास होगा, और जितने ज़्यादा दिन आए वो इस्तिहाज़ा होगा। बहरहाल इस्तिहाज़ा का बयान, फातिमा बिन्त अबी हुबैश ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह इन्नी ला अतहरु, मैं पाक नहीं होती, खून आता ही रहता है, इस वजह से मैं क्या करूं, नमाज छोड़ दूं या नहीं? इसलिए कि नमाज पढ़ने के लिए तो पाक होना ज़रूरी है और मुझे खून आता रहता है, मैं पाक नहीं होती, तो इस वजह से अफादी सलाह, क्या मैं नमाज को छोड़ दूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा ज़ालिका इर्क़ुन, ये एक रग है, वलैसा बिलहिज़त, ये हैज़ नहीं है, बल्कि एक रग का खून है जो रग से आता है, रहमदानी से नहीं आता, इस वजह से वो हैज़ नहीं है। फ़ैज़ा अक़बलतल हैज़ता, जब तुम्हें हैज़ का शुरुआत हो जाए, फ़तरुकिस सलात, तो नमाज को छोड़ दो। फ़ैज़ा ज़हबा, और जब हैज़ के अय्याम ख़त्म हो जाए, उसकी मिक़दार ख़त्म हो जाए, फ़ग़सिली अनके दमे वसल्ले, तो अपने से खून को धो, गुस्ल कर लो, खून को साफ कर लो और नमाज पढ़ो। इसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब यहाँ पर मसले को समझने के लिए एक बात याद रखना कि हमारे नज़दीक औरतों की चंद किस्में हैं। एक को तो कहा जाता है मोतादा। मोतादा का तो माना ये है कि उसकी आदत मुतय्यन है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जो हर एक की अपनी अपनी आदत होती है, उतनी आदत के मुताबिक उसको खून आता है। समझ में आया नहीं? और जहाँ वो दिन आ गए तो खून आ गया, जहाँ वो दिन खत्म हो गए तो वो खून खत्म हो गया, इसको तो मोतादा कहते हैं। हमारे नज़दीक आदत का एतबार है, हमारे नज़दीक आदत का एतबार है।
اس وجہ سے معتادہ عورت کے ان دنوں میں جو خون آئے گا وہ خون اس کی عادت کے مطابق حیض کا شمار کیا جائے گا، اور جب وہ عادت پوری ہو جائے گی تو حیض ختم ہو جائے گا. سمجھنا گیا؟ دوسرا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لون کا بھی اعتبار ہے کہ اصل میں حیض کا جو خون آتا ہے وہ کیا ہے، خون تو لال ہوتا ہے لیکن رحم میں سے جب وہ نکلتا ہے تو اس کے کلر میں ڈیفرنس بھی ہوتا ہے، اور یہ ڈیفرنس تو ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں ہو سکتا، عورتیں جانتی ہیں، اور اگر ہم لوگوں کو معلوم کرنا ہو تو بہت مشکل ہے. لیکن ہندوستان والوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے، بنگلہ دیش والوں کے لیے اس کو پہچاننے کی ایک صورت ہے. ہمارے یہاں جچہ خانہ کی جو ہاسپٹل ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے جہاں پر، وہاں کی جو ہاسپٹل ہوتی ہے وہاں پر تم جاؤ گے اور جا کر دیکھو گے تو بہت سارے کپڑے سوکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں دھونے کے بعد. سمجھنا، تو اس کے اوپر کلر الگ الگ لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اس کے خون کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ یہاں تو یہ چیز ہوتی نہیں، اس لیے یہاں تو تم جا کر اسپتال میں دیکھو گے تو پتہ نہیں چلے گا. بہرحال اتنی جگہ ہے کہ مختلف قسم کا کلر ہوتا ہے، کوئی بالکل کالا ہوتا ہے، مٹیالہ ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اور سرخ کے علاوہ کچھ ذرا سا گرین سا بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ سب حیض کے الوان ہے. اس الوان کا اعتبار کیا جائے گا یا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟ سمجھ میں آ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الوان کا اعتبار کیا جائے گا. حیض کا جو خون ہے اس کا جو کلر کا خون آتا ہے وہ خون جب تک آتا رہے وہاں تک اس کو حیض کہا جائے گا، اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس صورت میں وہ استحاضہ قرار دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک عادت کا اعتبار ہے. سمجھ میں، الوان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے ایسی عورت کو ممیزہ کہا جاتا ہے، یعنی تمیز کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ خون حیض کا ہے یا اس کا یہ خون کیا ہے، نفاس کا ہے. بہرحال ہمارے نزدیک معتادہ کا اعتبار ہے، اور ان حضرات کے نزدیک کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کیا ہے، الوان کا اعتبار ہے. تم نے سنا ہوگا کہ ایک مقولہ بھی، واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کیا ہے، مجلس لگائے ہوئے بیٹھے تھے. ایک عورت آئی اور آ کر اس نے ایک سفرجن کو امام صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا. سمجھ میں آ گیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چھری منگائی اور چھری منگا کر اس کو کاٹا اور کاٹ کر واپس کر دیا. اس نے سوال کیا، امام صاحب نے جواب دے دیا. اس نے سوال یہ کیا کہ مجھے ایپل کی طرح یہ مختلف کلر کا خون آ رہا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کاٹ کر اندر سے سفید گیر بتا دیا، حتیٰ ترا بیاض الخالص، یہاں تک کہ جو بیاض خالص دیکھو وہاں تک تمہارے لیے یہی حکم ہے. بہرحال اس طریقے سے امام صاحب رحمۃ اللہ نے جواب دیا. تو ہمارے نزدیک معتادہ عادت کا اعتبار ہے. عادت جب تک ہوگی، اور عادت کا مسئلہ تمہیں معلوم ہے کہ 3 دن سے زیادہ آئے گا تو وہ حیض ہوگا. اب 4 دن، 5 دن، 6 دن اس کا ہوگا، اور 6 دن کے بعد جب حیض ختم ہو جائے گا تو وہ بیاض خالص کو دیکھے گی اور غسل کر لے گی تو وہ پاک قرار دے دی جائے گی. سمجھنا کہ ہاں، کبھی کبھی عادت بدل بھی جاتی ہے، یعنی کبھی 4 دن کا آتا تھا 5 دن آنے لگا. اس وجہ سے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے اپنی عادت کے مطابق غسل کر لیا. غسل کرنے کے بعد ابھی 10 دن نہیں ہوئے تھے، یعنی 10 دن پورے نہیں ہوئے تھے، نئے 10 دن، غسل کے بعد 10 دن نہیں، حیض کی شروعات کے 10 دن، اتنے میں پھر اس کو خون آ گیا تو یوں کہا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئی اور یہ حیض کا ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ تو معتادہ عورت کو اگر عادت کے مطابق اس نے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد پھر اس کو خون آیا اور وہ خون کیا ہے 10 دن سے کم میں پھر بند ہو گیا تو اس کی عادت بدلی جائے گی، اور اس صورت میں کہا جائے گا کہ 10 دن سے کم ہے اس وجہ سے یہ حیض ہے. لیکن اگر 10 دن سے زیادہ آتا رہا، سمجھ میں آ گیا، 10 دن سے زیادہ آتا رہا تو پھر اس صورت میں 10 دن سے زیادہ آنے کی وجہ سے اس کی عادت سے جتنے دن زیادہ خون آیا، 11ویں دن، 12ویں دن، 13ویں دن بھی خون آیا اس کو،
تو اس صورت میں جتنی اس کی عادت ہے وہ تو ہوگی حیض کی، اور عادت سے جتنا زیادہ خون آیا ہے وہ سب کا سب کیا ہے استحاضہ میں قرار دیا جائے گا۔ تو 10 دن میں پھر بن ہو گیا تو اس صورت میں اس کی عادت بدل جائے گی، یہ کہا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ کہاں گیا؟ بابو غسل دم الحیض یہ پڑھا ہے؟ نہیں، تو الاستحاضہ ہی پڑھا بھی۔ اچھا، فیضا اقبل الحیضۃ کا مطلب یہی ہے، فترک الصلاۃ فیضا ذهب قدرها مقدار الحیض ختم ہو گیا تو پھر اس کو دو اور نماز پڑھو۔ جی قال رحمه الله باب فصل دم الحيض به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها انها قالت سالت امراه رسول الله سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارايت احدانا اذا اصاب ثوبا دم من الحيضه كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضه فلتقرصه ثم تمدحه بماء ثم تصلي فيه. وفي قال أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها إلى طهرها فتغسله وتنضح على سائله ثم تصلي فيه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دم الحیض ناپاک ہے، اس وجہ سے اس کو دھونا، صاف کرنا، پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر بدن پر لگے تو بدن کو بھی پاک کرنا پڑے گا، کپڑے کو لگے تو کپڑے کو بھی پاک کرنا پڑے گا اور اس کو دھونا پڑے گا۔ اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا، غسل دم الحیض۔ اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت اسماء ان کا نام ہے، آگے بھی اس کا تذکرہ آیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ارائیت احدانا اذا اصاب ثوبا دم من الحیضۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جو تھا وہ بہت ہی غربت کا زمانہ تھا، جیسے آج کل شاید ہی کوئی مرد ہوگا، شاید ہی کوئی عورت ہوگی اس کے پاس 10-15 جوڑی کپڑے نہ ہو، ہے کوئی؟ میں بلکہ کیا ہے، میں تو کبھی کبھی سنتا ہوں کہ عورت شادی کر کے گئی 60 جوڑی کپڑے لے گئی، اور میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بہرحال اس وقت کپڑوں کی بہتات ہے، بھراوانی ہے، اس وجہ سے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو دور تھا وہ بہت ہی غربت کا دور تھا، بہت ہی تنگ دستی کا دور تھا، اس وجہ سے عورتوں کے پاس کپڑے بھی زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، برتن بھی زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، کپڑے بھی زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک ہی کپڑوں کو کیا ہے پاکی میں بھی پہنتی ہے، ایک ہی کپڑے کو ناپاکی میں بھی پہنتی ہے، سمجھ میں؟ اس وجہ سے کسی عورت نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیض کے دنوں میں جو کپڑے ہم نے پہنے، سمجھے، طہارت کے دنوں میں ہم اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں جبکہ اس کے اوپر خون لگا ہو؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خون کو خرچ دو، اس خون کو رگڑ لو، رگڑ کر اس کو دھو لو، ہلکا سا دھو لو اور دھو کر اس کو پاک کر لو، اور پاک کر کے استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غسل دم الحیض، دم حیض کو دھونا ضروری ہے، لیکن دھونے کے علاوہ اگر اس کو پاک کیا جائے، ہلکا دھویا جائے، زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے تو یہاں تک کہ وہ حیض کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس صورت میں وہ جائز ہے۔ مثلاً خون ہے، جم گیا ہے، اب اس کو تم نے انگلی سے ناخن کے ذریعے سے کھرچ دیا یا اس طریقے سے رگڑ دیا اور رگڑنے کی وجہ سے وہ ہجوم اس کا ختم ہو گیا، اب ہلکے سے پانی سے اس کو دھو، زیادہ دھونے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر دھو کر اس کا اثر ختم ہو گیا تو درست ہے۔ حیض کا خون لگا ہوا ہے تو اس کو تم نے دھویا، خون ختم ہو گیا، لیکن خون کا دھبا رہ گیا ہے، جیسا متن کبھی کبھی دھبا رہ جایا کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ دھبا ناپاک نہیں ہے، اس کو دھو لیا، اس کا ہجوم جسم نکل گیا تو اس صورت میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک عورت کو جب کہ پہنچتی اس کے کپڑے میں حیض کا خون
تو وہ کیا کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا، اذا اصاب صوب احداکن الدم، جب تمہارے کپڑوں میں سے کسی کو حیض کا خون لگ جائے، فلتقرصو، تو اس کو کھرچ دو اور پھر اس کو ہلکا سا دھو لو۔ لتنزحہ کے معنی ہلکا سا دھو لینا، زیادہ مبالغہ نہ کرنا، اور دھو لینا۔ بمائن ثم اللہ تصلی فیہ، اور پھر اس صورت میں اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتی ہے۔ جی دوسری حدیث ذکر کی، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کانت احدانا تحیض، ہم میں سے ہر ایک عورت حائضہ ہوتی تھی، ثم تقترص دم من ثوبها، کپڑے سے اس خون کو کھرچ کر صاف کر دیتی تھی اس کے پاک ہونے کے وقت میں، بس اس کو دھوتی تھی اور ہلکا سا دھو کر کیا ہے اس کو صاف کر لیا کرتی تھی، پھر نماز پڑھتی تھی اس میں، یعنی اسی کپڑے میں جو حیض کے اندر میں پہنے ہوئے تھے، جب وہ پاک ہو گئے تو پاک ہونے کے بعد اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ جی قال رحمه الله باب الاعتكاف المستحاض به. قال حدثنا اسحاق بن شاهين ابو بشر الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت الكيس تحتها من الدم، وزعم ان عائشة رأت ماء الأصفر فقال كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وفي قالت سنة قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرات وتسقط تحتها وهي تصلي. وفي قالت سنة مصدق قالت سنة مؤتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أزواج أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر یہ مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی عورت مستحاضہ ہے، یعنی اس کو سلسل دم کا مرض ہے، خون نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مستحاضہ قرار دی گئی ہے، وہ عورت پاک کے حکم میں ہے، اس وجہ سے اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کرنا جائز ہے یا اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اس مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کیا، اور مسئلہ یہ بتایا کہ چونکہ یہ عورت حکماً طاہرہ کے حکم میں ہے، پاکی والی عورت کے حکم میں ہے، اس وجہ سے اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن فرق اور احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو جو خون وغیرہ نکل رہا ہے، جس جگہ پر وہ اعتکاف کر رہی ہے، جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہی ہے، جس نماز پڑھنے کی جگہ پر وہ اعتکاف کر رہی ہے، وہ جگہ میں تلویث نہ ہو، گندی نہ ہو۔ اگر اس نے صفائی کا طہارت کا اہتمام کیا ہے تو اس طہارت کے اہتمام کے ساتھ اگر یہ عورت اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه بعض نسائه، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جا کر روزے کی فرضیت بھی ہوئی، مدینہ منورہ میں جا کر نماز کے احکامات وغیرہ، اعتکاف کے احکامات وغیرہ بھی آئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ جہاں اعتکاف کے مسئلے آئیں گے وہاں پر اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کا یعنی 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 عشرے کا یعنی 10 دن کا بھی، آخری عشرے کا بھی ہمیشہ اعتکاف کیا ہے۔ اس وجہ سے عشرے اخیرے کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ قرار دیا جائے گا۔ سنت موقدہ علی الکفایہ، کسی جگہ پر اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب سے یہ سنت کا ادائیگی کا حکم اٹھ جائے گا، اور اگر پوری بستی میں کسی نے نہیں کیا تو ساری کی ساری بستی اس سنت کو چھوڑنے کے گنہگار ہوگی۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف کیا تو دیکھا کہ ازواج مطہرات وغیرہ نے بھی کیا ہے مسجد میں خیمے لگا رکھے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت مسجد میں اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن میں نے ابھی بتایا کہ متاخرین نے اس وقت عورتوں کو مسجد میں داخل ہونے کا
عورتوں کو اس وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے فتنے کے دور کی وجہ سے منع کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے اکیلی عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے سے منع کیا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر، اپنے گھروں میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہاں پر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور عورتوں کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا آسان ہے۔ مثلا جس جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے اس جگہ کو احاطہ کر لے اور احاطہ کرنے کے بعد نشان لگا دے، اور نشان لگا کر اپنا بستر یا چارپائی وغیرہ یہاں ڈال دے اور تھوڑی سی جگہ اور رکھ لے کہ بھائی بس اتنی جگہ میرا اعتکاف کی کمرے میں اعتکاف کروں گی، تو اس صورت میں اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز اور درست ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے فضائل رمضان میں لکھا بھی ہے کہ عورتوں کو اعتکاف کرنا بہت ہی آسان ہے، اس لیے کہ عامتاً وہ گھر میں رہتی ہے، ایک کمرے میں ہی رہے گی اور وہاں رہ کر عبادت بھی کرتی رہے گی، اور گھر کے دوسرے کام کاج جو ہیں وہ اپنے بچیوں کے ساتھ حکم کر کے کراتی رہے گی، تو کام میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا اور ان کے لیے آسان بھی ہوگا۔ اس وجہ سے عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر کیا ہے اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ماہو بعض نسائہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض عورتوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں تھیں اس میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھی، انہوں نے بھی اعتکاف۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ابھی بتایا کہ مدینہ منورہ میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، 10 سال میں 9 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور 1 سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں اور بہت سارے معتکف بن گئے ہیں، پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا کہ عورتوں نے بھی دیکھا دیکھی، ازواج مطہرات نے بھی اپنا اپنا معتکف بنا لیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں کیا، لیکن اس کی قضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں فرمائی۔ اس وجہ سے عشر اخیرہ کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہوگا۔ بہرحال تو یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے سب نے اپنا اپنا معتکف بنا رکھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور پھر ہونا ہے کہ کیا نیکی کے کام میں بھی اس طریقے سے تم ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی کرو گے، نکال دو، مجھے اعتکاف نہیں کرنا ہے، اور سب کے اعتکاف کو جو معتکف بنائے گئے تھے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اعتکف بعض نسائہ وہی مستحاضۃ، میں نے ابھی بتایا تھا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی مستحاضہ تھا یا نہیں تھا، اس کے لیے 2 قول بتائے تھے، ایک قول تھا کہ نہیں کوئی نہیں تھا، دوسرا قول تھا کہ تھا۔ ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحاضہ تھی، اور حالت استحاضہ میں انہوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا اور اپنا معتکف انہوں نے بنایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند کروا دیا۔ بعض وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم، تو وہ خون نہ گرے اس وجہ سے نیچے خانچہ یا کیا ہے وغیرہ کوئی برتن رکھتی تھی کہ جس کی وجہ سے مسجد خون سے آلودہ نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان کو اتنا خون نکلتا تھا کہ وہ کیا ہے جو کرسف رکھا ہوا ہوتا تھا اس سے بہ کر وہ کیا ہے کھانچے کے اوپر اور جو برتن رکھا ہوا تھا اس برتن میں بھی اس کا اثر دکھائی دیتا تھا۔ تو کانت احدانا تحیر بعضوں نے وہی مستردم فربما بس بسا اوقات وضع تستو، ایک تستہ ایک کھانچا رکھا جاتا تھا اس کے نیچے من الدم، تو اس کی وجہ سے خون کی وجہ بچنے کے لیے وہ رکھا جاتا تھا۔ اور گمان کیا ان عائشہ رات مع العصفور، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس خونچے میں جو پانی ہوتا تھا ٹھنڈک کی وجہ سے تاکہ وہ خون زیادہ نہ نکلے، وہ پانی بھی خون کے نکلنے کی وجہ سے کیا پیلا پڑ جاتا تھا۔ خون میں پانی میں اگر خون پڑے اور وہ خون کا مقدار کم ہو تو وہ پانی کا کلر پیلا ہو جاتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کو پیلا دیکھتی تھی۔ فقالت کان ھذا شیء کانت فلانۃ تجدہ،
یعنی حالت استحاء کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا. جی دوسری حدیث ذکر کی حضرت عائشہ سے کہ اعتکافت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ازواجہ، ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. فکانت تر الدم والصفرہ والتسط تحتہا وہی تصلی، اس کو خون نکلتا تھا، اس وجہ سے وہ خانچہ یا کوئی ٹب وغیرہ رکھ لیتی تھی اور تب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی. سمجھ میں؟ اور ظاہر بات ہے کہ وہ مستحاضہ تھی، معذور تھی، اس وجہ سے خون نکلنے کی وجہ سے اس کی نماز تو نہیں ٹوٹے گی، نماز پڑھے گی، لیکن وہ خون سے مسجد خراب نہ ہو اس وجہ سے نیچے ٹب وغیرہ رکھ دیا جاتا تھا اور اس میں وہ خون اور اس میں پانی ہوتا تھا، وہ کیا ہے پیلا ہو جاتا تھا. تیسری حدیث ذکر کی امہات المومنین عتقبہ وہی مستحاضۃ، اس حال میں کہ وہ مستحاضہ ہوتی تھی. تو معلوم ہوا کہ مستحاضہ عورت اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتی ہے. جی قال رحمه الله باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت به. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا صبوا من دم قالت في ريقها فمسحته بظفرها. میں نے ابھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی جو دور تھا وہ دور تنگی کا تھا، اس وجہ سے عورتوں کو کپڑے بھی کم ہوتے تھے، کھانے پینے کی سہولتیں بھی کم ہوتی تھی، رہنے سہنے کی بھی تنگی ہوتی تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنگی کو دور فرما دیا. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے تمہارے اوپر غریبی کا اور فقیری کا ڈر نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے تنگی تھی ویسی تنگی اور ہوگی، اور بہت تنگی ہو جائے گی، بہت غریبی ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اب میری امت پر تنگی کا دور ختم ہو گیا، اب وسعت کا دور شروع ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تنگی کا خوف نہیں ہے بلکہ وسعت کا خوف ہے کہ دنیا اپنی زیب و زینت کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آئے گی، عمدہ عمدہ کپڑے، عمدہ عمدہ کھانا، عمدہ عمدہ سواری، عجیب عجیب قسم کی کیا گاڑیاں، عجیب عجیب قسم کے مکانات وغیرہ، یہ سب، اور تم اس میں مصروف ہو جاؤ گے، مشغول ہو جاؤ گے. اب یہ ڈر لگ رہا ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تنگی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وسعت آ گئی. اس وجہ سے ازواج مطہرات کے پاس بھی حیض کے کپڑے الگ بھی ہوتے تھے اور حیض کے کپڑے دوسرے بھی ہوتے تھے، اور طہارت میں اور پاکیزگی میں پہننے کے کپڑے دوسرے بھی ہوا کرتے تھے. تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس کپڑے نہ ہو، یا اگر کپڑے تو ہیں لیکن حیض کے دنوں میں بھی وہ سوٹ پہن رکھا تھا اور حیض کے ختم ہونے کے بعد بھی اگر وہ سوٹ پہنے، حیض کے دنوں میں وہ چادر بچھا رکھی تھی اور حیض کے بعد وہ چادر کو بچھی ہوئی رکھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتی ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے اوپر خون نہ لگا ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور خون وغیرہ لگا ہے تو اس کو پاک کر کے دھو کر استعمال کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا. حل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیہ، جس کپڑے میں حیض آیا تھا اس کپڑے میں نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے یا نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ما کان لإحدانا الا ثوب واحد، ہمارے زمانے میں تو ہر عورت کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، ایک ہی جوڑ ہوتی تھی، اسی جوڑ کو کپڑے کو حالت حیض میں بھی پہنتی تھی، اسی کپڑے کو حالت طہر میں بھی پہنتی تھی. فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِّنَ الدَّمِ، اگر اس کے اوپر حیض کا کچھ خون لگ جاتا تھا تو پھر اس کو ہم تھوک کے ذریعے سے اس کو رگڑ کر صاف کر دیتے تھے اور پانی کے ذریعے سے ہم دھو لیتے تھے اور دھو کر اس کو پہنا کرتے تھے. جی نہیں، یعنی جو عورت کے کپڑا ہے اس کپڑے کے اوپر خون لگ گیا ہے، اب خون لگ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ گیلا ہوگا یا سوکھ گیا ہوگا، ہم تو سوکھ جاتا ہے وہ، اب سوکھ جانے کی وجہ سے اس کے اوپر ذرا سا تھوک ڈال دیا، تھوکنے کی وجہ سے گیلا ہو گیا، اور گیلا ہونے کے بعد اس کو کھرچ دیا تو کھرچ دینے کی وجہ سے اس خون کا جو حجم تھا، جسم تھا، وہ جسم تو نکل گیا، سمجھ میں. اب وہ ذرا سا اثر باقی رہ گیا
اس اثر کو پانی کے ذریعے سے ہم دھو لیتے تھے. اب زیادہ نہیں ہے، اس وجہ سے زیادہ رگڑنے کی اور زیادہ پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہا گیا فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِّنَ الدَّمِ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَمَسَحْتُهُ بِظُفْرِهَا. اپنے ظفر اور اپنے ناخن کے ذریعے سے اس کو ہم کھرچ دیتے تھے اور کھرچ کر نکال دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اگر سارا نکل گیا تو پاک ہو گیا، اس لیے کہ پاک ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں. اور اگر کچھ بھی ذرا سا رہ گیا تو ہلکے سے پانی سے اس کو دھو دیا، دھونے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا. قال رحمه الله باب الطيب للمرأة عند غسل الطيب باب الطيب للمرأة عند غسل من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحيد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر وعشرا ولا نكتهد ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عشر وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت اهدانا من محيضنا في نضزة من قسط اصفارها وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. رواه هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بتایا کہ حالت حیض میں خون میں بھی ذرا سی بدبو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے. اس وجہ سے آدمی کو کیا ہے، حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ رغبت بھی نہیں ہوتی، بدبو بھی محسوس ہوتی ہے اور گندگی وغیرہ بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے جس وقت وہ غسل کرے تو غسل کرنے کے وقت میں وہ خشک وغیرہ استعمال کرے، تو یہ استعمال کرنا اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے. دوسرا فائدہ بھی یہ ہے کہ حالت حیض کے پاک ہونے کے وقت میں اگر خوشبو کو استعمال کرتی ہے، مشک وغیرہ کو استعمال کرتی ہے، تو بچے کے علوق کے لیے، بچے کے پیدا ہونے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید اور معاون ہے، اور اس کے ذریعے سے بچے کے پیدا ہونے میں اور زیادہ کیا ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے. اس وجہ سے خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے. میرا خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا بدبو کو دور کرنے کے لیے ہو یا تو اولاد کے پیدا کرنے کے لیے ہو. مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا الطیب للمرأۃ عند غسلها من المحیض، حیض سے پاک ہونے کے وقت میں خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے. اور پھر اس کی صورت جو ابھی ہے تمہارے سامنے ذکر کریں گے اس کو بتائیں گے. میرا لیے اس وقت اگر خوشبودار صابن کو استعمال کیا یا کوئی اور پرفیوم وغیرہ بات کا جو ہے اس کو استعمال کیا تو اس کی گنجائش ہے، اس کو استعمال کرنا درست ہے بلکہ مفید ہے، اس وجہ سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. حدیث بیان کی ام عطیہ کی قالت کننا ننہا ان نحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 14 و10. سوگ منانا، اگر کسی آدمی کو، کسی عورت کو اس کا شوہر کی نعمت ختم ہو جائے، شوہر کی نعمت چھین لی جائے، تو اس صورت میں اس کو سوگ کرنا ہے. یا ویسے بھی کوئی نعمت تھی، وہ نعمت ان سے چھین لی گئی تو اس کے لیے سوگ کرنے کی، افسوس کرنے کی اجازت ہے. لیکن 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے. موجودہ زمانے میں بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا لیڈر وغیرہ مر جاتا ہے تو 10 دن کا سوگ، 15 دن کا سوگ وغیرہ کا اعلان ہوتا ہے. ہمارے نزدیک صرف کسی غیر کے انتقال پر سوگ کرنا جائز ہے اور وہ 3 دن ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، شوہر کے انتقال پر عورت کو سوگ کرنے کی اجازت ہے اور وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن تک اس کو سوگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس وجہ سے 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے گی. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث ذکر کی ام عطیہ سے کہ ہم منع کی گئی کہ سوگ منائے میت پر فوق 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے. سوگ کرنے میں اچھے کپڑے پہننا، زینت کو استعمال کرنا، زیورات کو استعمال کرنا، انگوٹھی وغیرہ کو استعمال کرنا یہ منع ہے. اس وجہ سے سوگ کے دنوں میں ان تمام چیزوں سے عورتوں کو بچنا چاہیے اور اس صورت میں اس کو کیا ہے، پرانے کپڑے وغیرہ پہننا چاہیے. گھر میں سے نکلنا یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ میں؟ ہاں، مرد کے انتقال کے بعد چونکہ اس کا نان و نفقہ
مرد کے اوپر یا کسی کے اوپر واجب نہیں ہے. اس وجہ سے اگر وہ دین میں نکلتی ہے تو دین میں نکلنا جائز ہے. طلاق کے سلسلے میں چونکہ اس کا نان و نفقہ شوہر کی طرف سے ملتا ہے، اس وجہ سے دین میں بھی عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. بہرحال ہم شوق منایا کرتے تھے میت پر، منع کی گئی تھی کہ ہم شوق منائے میت پر 3 سے زیادہ، مگر اپنے شوہر پر 4 مہینے اور 10 دن. اور لا نقتہلو، نہ سرما لگائے، نہ خوشبو لگائے، اور نہ کلر رنگین کپڑے پہنے، مگر کیا ہے پرانے کپڑے جو ہیں اس کو پہننے کی ہمیں اجازت دی گئی تھی. اس وجہ سے کن چیزوں شوق کرنے میں کیا ہونا چاہیے، خوشبو لگانا اور اسی طریقے سے عطر لگانا، سر میں بال لگانا، کنگھی کرنا، یہ سب قسم منع ہے. لیکن اگر کسی کو ضرورت پڑے، سر میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، اس کی وجہ سے سرما لگانا پڑے، سر میں درد ہو اس کی وجہ سے کیا ہے سر میں تیل لگانا پڑے، تو یہ مجبوری کی وجہ سے وہ جائز ہوگا. باقی ویسے زینت کے لیے بال کنگھی وغیرہ کرنا یہ شوق کے دنوں میں ناجائز ہے، منع ہے. كنا ننهى أن نحد على ميت فوق السراء لا نقتهل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا وقد رخص لنا عند الطهر. ہاں، ہمیں طہارت کے وقت اجازت دی گئی ہے کہ جب ہم طہارت پاکی کا ہم غسل کریں تو اس صورت میں کچھ اذفار خوشبو لگائے اور خوشبو لے کر. کچھ اذفار ہی کی تفصیل ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. الگ الگ معنی بھی ہے اور اس صورت میں مستقل ہے، ایک خوشبو کا معنی بھی ہے. تو یعنی مشک کی خوشبو ہوتی تھی، وہ خوشبو لگانے کا ہم کو حکم دیا گیا تھا. كنا ننهى عن اتباع الجنائز، اسی طریقے سے جنازے کی شرکت کرنا عورتوں کے لیے یہ بھی ناجائز ہے، منع ہے. رواه ہشام ابن حسان عن حفصہ ام عطیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عورت کو غسل کرے اس وقت کیا ہے، یا تو کوئی کپڑا لے یا تو کوئی چمڑے کا ٹکڑا لے، سمجھ میں ناخن کی طرح، اور اس کے ذریعے سے صفائی حاصل کرے. یعنی خون وغیرہ جو لگا ہے اس خون وغیرہ کو دور کرنے کے لیے اس کے ذریعے سے اس کو رگڑے اور اس کو صاف کرے اور صاف کر کے اس کو استعمال کرے تو یہ جائز اور درست ہے. یہ بتانا مقصود ہے. سمجھ میں آئے؟ مثلاً عورت کو ران کے اوپر یا شرمگاہ کے اوپر کیا خون لگ گیا ہے، سوکھ گیا ہے، تو اب اس صورت میں اس کو رگڑنے کے ساتھ میں کیا خوشبو والی چیز ہو تاکہ وہ بدبو وغیرہ ہو وہ زائل ہو جائے، یا جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچے کی پیدائش کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اس وجہ سے اس وقت وہ خوشبو وغیرہ کے ذریعے سے وہ دھوئیں، صابن کے ذریعے سے دھوئیں تو یہ جائز اور درست ہے. جی. قال رحمه الله باب الدابة المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة وفرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. به قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمر كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کو تقریباً 10 دن تک یا 8 دن تک مسلسل اس کو کیا ہے غسل وغیرہ سے، چونکہ حیض آ رہا تھا اس وجہ سے غسل وغیرہ نہیں کر سکتی تھی. اس وجہ سے بدن میں کیا ہے پسینہ اور وغیرہ گندگی کی وجہ سے تکلیف بھی ہوگی. اس وجہ سے جب غسل کرے تو اچھی طریقے سے رگڑ کر، اچھی طریقے سے خوشبو لگا کر، اچھی طریقے سے پاک صاف ہو کر غسل کرے. سمجھ میں آنے؟ اور چونکہ حیض کا جو خون ہے وہ شرمگاہ یا شرمگاہ کے پاس آس پاس لگ جاتا ہے، لگ کر سوکھ بھی جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو بھی تلاش کر کے بدن پر جہاں جہاں لگا ہو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کیا پوری طریقے سے اس کا بدن پاک اور صاف ہو جائے. تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا جو حکم دیا اس میں صرف پانی بہا کر نہ نکلے بلکہ اچھی طریقے سے
کیا ہے گندگیوں کو پاک کر کے صاف کر کے وہ نکلے، یہ حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب کیا، دلق المرأۃ نفسہا، دلق کے معنی آتے ہیں رگڑنے کے، عورت کا اپنے آپ کو اچھی طریقے سے رگڑ کر صاف کرنا، اذا تطہرت من المحیض، جب حیض سے وہ پاکی حاصل کرے، اور وکیف تغتسل، اور کیسے غسل کرے، وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وتاخذ فرصۃ ممسکۃ، اور لے ایک ٹکڑے کو روئی کا اور تلاش کرے اس کے ذریعے سے خون کے اثرات کو، خون کی نشانیوں کو۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر یہ بتایا کہ حیض سے جب پاکی حاصل کرے، اس پاکی حاصل کرنے کے وقت روئی کو یا چمڑے کو یا کسی ایسی چیز کو لے کر جہاں جہاں خون لگا ہوا ہے، جہاں جہاں خون سوکھ گیا ہے، اس کو اس کے ذریعے سے رگڑ کر صاف کر لے، تو اس صاف کرنے کی وجہ سے وہ پاکی بھی حاصل ہو جائے گی، اور اس صورت میں وہ کپڑا یا وہ ٹکڑا یا وہ چیز جو خوشبو والی ہوگی، تو اس خوشبو والی کی وجہ سے رحمدانی میں بھی ایک قسم کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور بچے کے پیدا ہونے کی اور زیادہ صورت ہوگی، اس وجہ سے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور آ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیض سے فارغ ہونے کے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کروں گا تو میں پاک ہو جاؤں گی، کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض سے پاک ہونے کے لیے غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے وہ تو نہیں پوچھا، یہ تو ہر ایک آدمی جانتا ہے غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوئی تھا، غسل کا بیان آیا تھا کہ سنت طریقہ کے مطابق غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے، کس ترتیب سے کرنا چاہیے، اور اس کی صورت کیا ہے، تو وہ تو ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ یہاں وہ عورت یہ پوچھ رہی ہے کہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد ہم جب غسل کرتے ہیں تو غسل کا طریقہ تو معلوم ہے، لیکن اس میں کیا خاص چیزیں ہیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے، جو ہمیں خاص طور پر اس غسل میں کرنا چاہیے، وہ آپ ہمیں بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حیادار اور بہت ہی زیادہ شرمیلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی جو شرم کرتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اب ایک اجنبی عورت آتی ہے اور اجنبی آ کر مسئلہ پوچھتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اشارہ کنائے میں بتاتے ہیں۔ غسل کا طریقہ تو معلوم ہے، اس میں کیا خاص کرنا چاہیے تو وہ بتا رہے ہیں کہ ذرا رگڑ کر صاف کر لو، رگڑ کر صاف کر لو، رگڑ کر صاف کر لو، اور وہ سمجھ نہیں رہی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے صاف طور پر اس کو بتا نہیں رہے ہیں، اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، اور وہ عورت اشارے میں سمجھ نہیں رہی ہے، سمجھ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے بولنے سے کترا رہے ہیں، تو میں سمجھ گئی، اور میں نے اس عورت کو اپنے پاس بلا لیا، اور بلانے کے بعد کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غسل جس طریقے سے کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہے، لیکن اس وقت چونکہ حیض کی وجہ سے کچھ علامات اور کچھ نشانی اور کچھ چیزیں اور کچھ داغ، کوئی دھبے وغیرہ لگ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس داغ دھبے وغیرہ کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، پرانا کپڑا لے لو، نیا کپڑا اس وجہ سے کہ وہ سخت ہوتا ہے، اور عورت کی یہ جگہ جو ہے بہت نرم اور نازک ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ چھل نہ جائے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبودار کوئی کپڑا لے لو، خوشبودار کوئی چمڑا لے لو، خوشبودار کوئی چیز لے لو، اور اس کے ذریعے سے شرم گاہ پر جو رنگ خون کا یا خون کی نشانی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طریقے سے رگڑ کر صاف کر لو، اور صاف کر کر غسل کس طریقے سے کرنا ہے وہ تو معلوم ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک عورت آئی اور سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض سے غسل کرنے کے متعلق، بس حکم دیا اس کو
कैफ तग़तसिल होगा, कैसे गुस्ल करे हो। काला खुजी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले तो एक कपड़े के टुकड़े को जो मुस्क वाला है, खुशबू वाला है, और उसके जरिए से पाकी हासिल कर। कालत, उस औरत ने कहा कि कैसे पाकी हासिल करूं। कालत तताहरी बिहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके जरिए से तहारत हासिल करो। काला कैफ, काला सुभान अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के बंदी, मैं इशारे से तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तताहरी, तहारत हासिल कर उससे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, फिर मैंने उसको खींच लिया अपनी तरफ, जज़ब तो हा, मैंने उसको खींचा अपनी तरफ और मैंने कहा तत्तबी बिहा असरुद्दम, तुम्हारे बदन पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे अज़्व मखसूस में जहाँ जहाँ कहीं वो खून लग गया है उसको तलाश करो, और तलाश करने के बाद उसको रगड़ कर साफ कर लो, और साफ कर कर गुस्ल का तरीका तो तुम्हें मालूम है, उस तरीके से करो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये बता रहे हैं और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जी। قال رحمه الله باب غسل المحيض به. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهب قال حدثنا منصور عن ام عائشه ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذي في فرصه او فرصه ممسكه وتوضئي ثلاثا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فعار بوجهه او قال توضئي بها فاخذتها فجزبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. गुस्ल महीज, हायजा औरत जब पाक हुए तो उसको गुस्ल करने के वक्त किस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, उसको इस हदीस पाक में जिक्र किया गया। और हदीस हुई जो भी बताई कि एक औरत आई और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुरसतन मुमसकतन, ये कपड़ा पकड़ कर साफ करो, या तो मुस्क वाला, मुस्क माने मुस्क वाला है, और मुस्क वाला खुशबू वाला कपड़ा है, खुशबू वाला चमड़ी है, खुशबू वाली कोई चीज़ है, उसके ज़रिए से उस रग को, उस जगह को अच्छी तरीके से साफ करो और साफ करके गुस्ल करो। वो औरत समझ ही नहीं रही थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म की वजह से, पराई औरत होने की वजह से, शर्म की वजह से ज़्यादा वाज़ेह तौर पर, ज़्यादा खुल कर बता नहीं सकते थे। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शर्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शर्मा रहे थे उससे ज़्यादा बताने के सिलसिले में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते कि मैं समझ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते हैं। मैंने औरत को अपनी तरफ खींच लिया और खींचने के बाद कहा कि खुशबूदार कोई कपड़ा ले लो, खुशबूदार कोई चमड़ा ले लो, या मुश्क से लगा हुआ खुशबू वाली कोई चीज़ ले लो, पुराना कपड़ा ले लो। तीनों माने इसमें इस्तेमाल, यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। लेकर उस जगह को जहाँ खून लगा है उसको रगड़ कर पाक साफ कर लो, और गुस्ल का तरीका तो तुम्हें मालूम है, उसको अच्छी तरीके से गुस्ल कर लो, तुम ऐसे पाक हो जाओगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मा रहे थे और अपने चेहरे से हटाकर, चेहरा फिराकर एराज कर रहे थे, और कहा था तवज़्ज़ई बिहाज़ा फ़अख़ज़्तुहा, मैंने उसको पकड़ा और अपना खींचा, और मैंने उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं, मैं समझ गई। फ़अख़बरतुहा बिमा युरीदु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरादा करते थे उसका मैंने पूरी तफसील के साथ उसको बता दिया। इस तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ से पाक होने का तरीका जिक्र किया गया। जी। बस 12:30 हो गए, इंशाअल्लाह बुध के दिन हम आगे करेंगे।